اللہ نے فرمایا چھوڑ دو خرید و فروخت وغیرہ ساری چیزیں چھوڑ دو، جمعہ کی اذان ہو چکی ہے، تمہیں بلایا گیا بھی، دوڑنا ضروری ہے۔ دوڑنے کا مطلب اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ یہاں تو جمعہ کے لیے لوگ خطبے کے بعد انتظار کرتے رہتے ہیں، امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو گھر سے نکلیں گے ہم۔ خطبہ بھی تمہارے لیے جمعہ کے واجبات میں سے ہے، اس میں ضروری ہے۔ بہرحال اللہ کریم نے اس میں سورہ جمعہ میں جمعہ کی نماز کے لیے فوراً اپنے ہاں سے نکلنے کا حکم فرمایا۔ صحابہ کا حال بھی یہی تھا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جب نماز مکمل ہو جائے تو پھیل جاؤ زمین پر اور اللہ کا رزق تلاش کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ منافقوں کے لیے بھی ایک پوری سورہ آئی ہے، سورۃ المنافقون، اور اللہ نے فرمایا اے محبوب جب آپ کے پاس منافق آئیں اور یوں کہیں گے نشہد انک رسول اللہ، وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، محبوب اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ایک جہاد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ سب گئے تھے، اس میں منافقین بھی اس وقت شامل ہو جاتے تھے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، جو جنگ احد میں 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا، ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو ایک کنویں پر صحابہ میں آپس میں تکرار ہو گئی، یعنی مہاجر صحابی تھے ایک اور ایک مدینے کے تھے، تو مدینے والے اور مکہ والے ان دونوں میں پانی کو نکالنے میں کوئی تکرار ہو گئی، تو وہ جو عبداللہ بن ابی تھا اس نے دیکھا اور کہا ان کی بہت ہو گئی ہے، مدینے میں آ کر کے اب یہ مدینے والوں پر قبضہ کر لیے اور اب تو اتنی ہمت ہو گئی کہ مدینے والوں کے ساتھ لڑائیاں بھی کرنے لگ گئے۔ تو عبداللہ بن ابی نے بھڑکایا، انصار کو جا کر کے بھڑکا رہا تھا کہ یہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے اور دیکھو اب تمہارے لوگوں کو مارنے لگ گئے ہیں، یہ جھگڑنے لگ گئے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے باتوں میں یہ کہا کہ اب ہم مدینے جائیں گے تو ہم عزت والے لوگ وہاں جتنے ذلیل ہیں سب کو ہم نکالیں گے۔ اس نے کس کو کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ جو ہجرت کر کے آئے ان کو کہا جتنے ذلیل لوگ ہیں ہم ان کو نکالیں گے۔ یہ اس خبیث نے کہا تھا عبداللہ بن ابی نے۔ یہ باتیں چلنے لگیں اور عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تو کچھ لوگوں نے سنا تھا، حضور تک یہ بات آئی نہیں تھی۔ اب مدینے کی طرف جب یہ قافلہ چلا تو بیچ میں عبداللہ بن ابی کا یہ بیٹے ہیں، عاشق رسول ہیں، باپ منافقوں کا سردار ہے، بیٹا پکا عاشق رسول ہے، مدینے کے باہر ہی اپنے باپ کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی جو مہاجرین صحابہ ہیں ان کو کہا کہ ذلیل لوگوں کو تم مدینے سے نکالو گے۔ عبداللہ بن ابی جھوٹ بولتا تھا بہت، کہا کہ کس نے کہا، ایسی بات نہیں ہے، ویسی بات نہیں۔ تو اس کے بیٹے جو تھے انہوں نے کہا جس نے بھی کہا لیکن مجھے یقین ہے کہ تو نے کہا ہوگا۔ اپنے باپ سے وہ لڑتے رہے، کہا کہ نہیں میں نے ان کے لیے نہیں کہا، ان کے لیے نہیں کہا، میں فلاں کے لیے کہا۔ وہ ضد پر کھڑے تھے کہ میں اس وقت تک تجھے مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا۔ اپنے باپ کو، مدینہ قریب ہے، اپنے باپ سے کہتے ہیں میں اس وقت تک مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا جب تک تم اعلاناً یہ نہیں کہو گے کہ تم ذلیل ہو اور رسول اللہ عزت والے ہیں، جب تک تم یہ اعلان کے ساتھ نہیں کہو گے۔ بیٹا اڑ گیا اور منافقین کا سردار وہ کہنے لگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کیا کہ یہ میرا بیٹا ایسا ایسا میرے متعلق کہہ رہا ہے، میں بھلا آپ کی تعریف کرنے والا آدمی، میں آپ کے گن گانے والا آدمی، مجھے یہ ایسا کہہ رہا ہے۔ تب آیتیں اتری، یہ پورے سورہ منافقون آ گئی۔ اللہ نے فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون۔ محبوب یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے لوٹ آئے تو عزت والے لوگ ہم لوگ ان ذلیلوں کو نکالیں گے۔ خبردار، عزت اللہ کی ہے، عزت رسول کی ہے اور عزت ایمان والوں کی ہے، اور منافقین اس بات سے بے خبر ہیں، ان کو پتہ نہیں عزت کہاں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر اس کے بعد اس منافقین کے سردار نے خوب چیخ چیخ کر کے کہا لوگو سنو کان کھول کر کے، ہم ذلیل ہیں اور محمد اللہ کے رسول عزت والے ہیں اور ان کے ساتھی عزت والے ہیں۔ تب بیٹے نے راستہ چھوڑا مدینے میں آنے کا۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، وہ حضور کے سامنے پھر کسی کو نہیں مانتے تھے۔ تو یہ حقیقت میں ایمان کا حصہ بھی ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، جس کے پاس حضور کی محبت نہیں اس کا کوئی ایمان ہی نہیں۔ اسی کو اقبال نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے،
اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلووں میں زندگی عطا فرمائے، حضور کے قدموں میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن پاک میں اس بات کا ارشاد فرمایا کہ تم لوٹائے جاؤ گے۔ کہاں پر لوٹائے جاؤ گے؟ اللہ کے حضور۔ یہ ہمارا عقیدہ آخرت یوں سمجھ لیں کہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے، اور اگر عقیدہ آخرت ہمارے عقائد سے ہٹا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا یہ عقیدہ کھوکھلا ہو جائے گا، اسلام کے متعلق اس کے تمام تر عقائد جو ہے کھوکھلے ہو جائیں گے، کیونکہ آخرت سے ہماری تمام چیزیں وابستہ ہیں۔ ہم آج جی رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اس شوق سے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اس کا ثواب دے گا، اور اگر گناہوں سے بچتے ہیں، ڈرتے ہیں، تو اس خوف سے کہ قیامت کے دن کہیں ہمیں جہنم کا فیصلہ نہ سنا دیا جائے۔ تو آخرت کا تصور ہم سب کے ساتھ موجود ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہی فرمایا۔ اکثر آپ جگہ پر دیکھیں گے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آخرت کا تذکرہ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہے۔ تو کل ملا کر کے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے عزیزو، ہم سب لوٹنے والے ہیں، اور اگر اس میں شک ہوتا تو میں کوئی بات کرتا، کیونکہ اب ہماری آنکھیں اس بات کو دیکھ رہی ہیں کہ ایک کے بعد دیگرے ہماری صفوں سے لوگ رخصت ہو جاتے ہیں، بلکہ ہماری صفوں سے کیا، جو بھی اس کائنات میں جی رہا ہے اسے موت کے منہ میں آنا ہی پڑتا ہے، اور پھر چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ اپنے آخری رسومات کے بعد زیر زمین چلا جاتا ہے یا آگ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یا جس طرح سے بھی ہے۔ انسان کا ایک خاتمہ ہے، اینڈنگ ہے، چاہے وہ کسی بھی روئے زمین پر جی رہا ہو، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ میں ہمیشہ ہمیش کے لیے دنیا میں آیا ہوں، چاہے پوری دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہی کیوں نہ ہو، سب سے زیادہ طاقت والا ہی کیوں نہ ہو۔ اس بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ ہم جا رہے ہیں اور جانے والے ہیں، لیکن بات یہاں آ کر کے پھر رک جاتی ہے۔ مرنے تک کا سب کا اتفاق ہے، موت آئے گی سب کا اتفاق ہے، لیکن موت کے بعد کیا ہونا ہے اس میں پھر مذہب الگ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ سمعیات سے ہے، یعنی موت کے بعد کیا ہوگا یہ وہی بتائیں گے جو غیب کی خبروں کا علم رکھتے ہوں، جیسے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتایا، جب وہ ماضی کی خبریں دے سکتے ہیں تو مستقبل کی خبریں بھی دے سکتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد جو حالات ہونے والے ہیں، ہم ایک عالم برزخ میں جائیں گے۔ عالم برزخ کیا ہے؟ قیامت اور ہماری موت کے درمیان کا جو زمانہ ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ جن دنوں میں ہم قبرستان میں ہوں گے، ہماری روحیں جن جگہوں پر رکھی جائیں، ہمارا جسم تو ہو سکتا ہے زمین میں جانے کے بعد زمین اس کو کھا جائے، اور جسے اللہ چاہے محفوظ رکھے، لیکن وہ زمین تقریباً سب کے جسموں کو کھا جاتی ہے، اور سوائے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اور ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ یہ عالم برزخ کے بعد ایک دن آنے والا ہے جس کو ہم نے قیامت کا دن کہا۔ قرآن پاک اور احادیث کریمہ میں اس دن پر ایمان لانا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ وہ دن کیا ہے؟ وہ فیصلے کا دن ہے، وہ بدلے کا دن ہے، کہ جو کچھ بھی ہم نے دنیا میں کیا تھا اچھا یا برا، وہ سب چیزیں وہاں پر دکھائی جائیں گی۔ جو تم نے یہاں بیج بوئے وہ فصل کاٹنے کا دن ہے۔ اب ہر انسان کے ساتھ فیصلہ ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک دن جو ہے 50,000 سال کے برابر کا ہوگا، جبکہ دنیا جب سے شروع ہوئی ہے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر اب تک، تو مفسرین نے جو دن کاؤنٹ کیے ہیں وہ 7,000 سال سے زیادہ نہیں ہیں، اب تک 7,000 سال سے زیادہ نہیں ہیں۔ صرف حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3,000 سال کا فاصلہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر اب تک 14 صدیاں ہو گئی ہیں، 1400 سال ہیں، تقریباً 4,500 سال یوں سمجھ لیں، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ہم تک، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک کے جو ایام ہیں، میرے یعنی مفسرین اکرام کی جو آراء ہیں، ان کی باتیں ہیں، ان اعتبار سے 7,000 سال کو نہیں پہنچی۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ دنیا میں موجود لوگ 7,000 سال ہو یا اس سے تھوڑا کم زیادہ، اتنے دن یہاں پر پورے رہ چکے، اور ان کے فیصلے کے لیے جو دن رکھا گیا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے، یعنی 50,000 سال کے برابر کا۔ تو ہر ایک کا جب تک حساب کتاب نہیں ہوگا تو اسے وہاں رکنا ہے۔ یوں سمجھ لے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے کا کوئی شخص
اگر قیامت کے دن کھڑا ہے تو وہ اس دنیا میں جب تک یہ دن چل رہے ہیں، ختم ہونے تک کا جتنا وقت ہے، ہو سکتا ہے اس کو اتنے دن تک بھی قیامت کے میدان میں کھڑا رہنا پڑے۔ جب سے دنیا قائم ہوئی، جب سے دنیا ختم ہوئی، یہ پورے وقت تک بھی ہو سکتا ہے اسے کھڑا ہونا پڑے، اس میں کتنے سال لگ جائیں۔ عزیزان گرامی، قیامت کے دن ہوگا کیا؟ پھر یہی ہوگا کہ ہم سب سے کہا جائے گا کہ تو نے اپنے جوانی میں کیا 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 ہے وہ سارے حساب دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے جو حدیثوں سے ثابت ہے۔ وہاں پر جو ملائکہ ہمارے ساتھ یہاں مقرر کیے گئے تھے ہمارے نامہ اعمال لکھنے کے لیے، کیونکہ قرآن میں ہے تمہارے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں اور لکھتے ہیں، کرامن کاتبین، اور وہ دفتر کے دفتر لے کر کے آئیں گے تمہارے پاس اور کہیں گے کہ یہ سب اللہ کے حضور سناؤ۔ کیا رب تعالیٰ نہیں جانتا؟ جانتا ہے، لیکن تم سے کہلوا کر پورے محشر میں گواہ بنانا چاہتا ہے۔ محشر گواہ بن جائیں گے تمہاری تمام باتوں۔ اس دن پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ کسی پر زیادتی ہوئی یا کسی پر ظلم ہوا، کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی، یہ بات کوئی کہہ نہیں سکے گا۔ اب قیامت کے دن جو معاملات ہیں، وہاں پر ملائکہ فرشتے ہمارے سامنے جب ہمارے اعمال پیش کریں گے تو یہ جتنا وقت لگے گا وہ اللہ بہتر جانے۔ اگر ہمارے پاس ہمارے اعمال نامے آ گئے، اور سوچو کہ ہم کو اس وقت ٹائم ملا جب 100 سال گزر چکے ہوں گے، 200 سال گزر چکے ہوں گے، 1000 سال گزر چکے ہوں گے، 2000 سال گزر چکے ہوں گے، ہو سکتا ہے اس کے بعد ہمارا نمبر آیا ہو۔ اب یہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا نمبر کب آتا ہے اور ہمیں کب کہا جاتا ہے کہ سنا ہو، اور پھر سنانے میں جتنا ٹائم لگے گا ہمارا۔ مثال کے طور پر اگر ہماری عمر 60 سال کی ہوئی ہے تو اندازہ کر لو، 60 سال میں اگر 5 سال کی عمر سے ہم نے گفتگو کرنا شروع کیا ہے تو جو کچھ بھی کہا تھا زندگی میں سب ہمیں بیان کرنا ہے۔ ایک چھوٹا سا حساب بھی اگر کر لیں کہ 50 سال اگر ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، ہر دن اگر ہم نے 10-15 منٹ بھی گفتگو کی ہے تو یہ 50 سال کو آپ ملٹیپل کر کے دیکھ لینا، 15 منٹ سے ہی وہی کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ تو یہ تو ایک مختصر سی بات میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ہم میں سے 15 منٹ پورے دن بھر میں گفتگو کرنے والا شاید ہی ہو، گھنٹوں گھنٹوں ہم تمام چیزیں کرنے والے۔ یہ ہوئی باتیں، گفتگو جو ہم نے کیا یہ سنانا۔ دوسرا نمبر آتا ہے اعمال کا، کہ کیا 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 ہے۔ 2 چیزیں، کیا کیا کہا تھا وہ بھی سناؤ، کیا 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 تھا وہ بھی سناؤ۔ اس میں جتنا وقت لگ جائے، اب یہ سوچ کر کے چلیں 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے، تمہارا نمبر 100 سال کے بعد آیا، 200 سال کے بعد آیا، 1000 سال کے بعد آیا، اتنے ٹائم تک ہمیں محشر کی وہ تپش بھی برداشت کرنی پڑے گی جس کے متعلق احادیث کریمہ میں آیا ہے کہ وہ میدان بدل دیا جائے گا۔ قرآن بھی کہتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، یعنی یہ زمین وہ نہیں ہوگی بلکہ دوسری زمین بنا دی جائے گی۔ آج جس زمین پر تم چل رہے ہو، یہی زمین اگر روڈ پر بغیر چپل کے تم دھوپ میں چل لو تو پیروں میں آپلے پڑ جائیں۔ کبھی سورج کی تمازت پورے روڈ کو ایسا گرم کر چکی ہوتی ہے، سل بچھے ہوں یا پتھر ہوں، اس پر پیر رکھو تو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اور مولا تعالیٰ نے فرمایا زمین بھی بدل دی جائے گی۔ بدل دی جائے گی تو کیا ہوگا؟ کہا گیا ہے کہ تانبے اور پیتل جیسا کوئی دھات، اس طرح کی کوئی دھات ہو، اس سے زمین بنائی جائے گی، اور نہ اس دن تمہارے پاس کوئی چپل ہے، نہ اس زمین سے بچنے کے لیے تمہارے پاس تلووں میں کچھ پہننے کو ہے۔ اور سورج کو اور قریب کر دیا جائے گا، اتنا کہ وہ صرف 2 ہاتھ کے فاصلے پر ہو۔ اور قیامت کے دن اس طرح کی کیفیت میں ہم کو نہ جانے کتنے سال گزارنے پڑیں ہمارا نمبر آنے تک۔ میں یہ تمہید کی باتیں کر رہا تھا یہاں تک، اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ آج مجھے جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ جہنم، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کثیر جگہوں پر تذکرہ فرمایا، جنت کا بھی ذکر ہے اور جہنم کا بھی، دوزخ کا بھی، لیکن کئی جگہ ایسی ہیں جہاں صرف جہنم کا ذکر آیا، جنت کا نہیں آیا۔ تعداد جو زیادہ ذکر ہوئی ہے جہنم کی، اس کے کئی نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ آج میں آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ جہنم کیا ہے، کیسی ہے، ابھی کہاں ہے، قیامت کے دن اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ میرے اندازے کے مطابق 100 سے زیادہ آیتیں اس کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے متعلق جو جو باتیں فرمائیں، اس کے دروازے ہیں، اس کے طبقے ہیں، اس کی زنجیریں ہیں، اس کی آنکھ ہے، اس کے کان ہیں جہنم کی، وہ کس دن اب وہ اپنا منہ کھولتی ہوگی تو منہ کھولے، اس کے اندر آگ کی تپش ایسی کہ
500 سال کی مسافت دور ہیں اگر، تب بھی اس کی گرمی کی تپش محسوس ہو، اتنی دوری سے ہی، یعنی اگر تیز گھوڑا 500 سال دوڑے تب جا کر کے وہ جہنم کے دروازے پر پہنچے گا، اتنی دوری پر بھی ابھی جہنم ہے، تبھی سے اس کی آگ کے شعلے لوگوں کو نظر بھی آئیں گے اور اس کی تپش محسوس بھی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب سنو، میں نے آج یہ اس لیے کہا، آج میں نے یہ عنوان اس لیے چھیڑا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عشرہ، آخر عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ ہلکا سمجھ کر کے بیٹھے ہیں جہنم کو، کہ جیسے جیل سے چھوٹ جائیں گے ویسے ہی اس سے بھی چھوٹنا ہے۔ میرے عزیزوں، کبھی جیل سے اس کو کمپیئر بھی مت کرنا۔ جیل کی جو سزائیں ہیں اس جہنم کی سزا کا کوئی حصہ بھی نہیں بن سکتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کن لوگوں کے لیے تیار کیا وہ بھی قرآن پاک میں۔ کفار و مشرکین تو اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور گناہ کرنے والے جائیں گے لیکن اس میں سے نکالے بھی جائیں گے کچھ۔ دو طرح کے لوگ اس میں جائیں گے، طبقات ہیں، 7 طبقے ہیں، وادیاں۔ کسی وادی کا نام آثام ہے، کسی کا ویل ہے، حاویہ ہے۔ اب جہنم کے نام جو قرآن پاک میں ذکر ہوئے ہیں، نار ہے، جہنم ہے، سعیر ہے، سقر ہے، حطمہ، یہ سب جہنم کے نام۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ذوقوا مس سقر، سقر کہتے ہیں جھلسا دینے والی، اور حطمہ کہتے ہیں لوٹ پوٹ کر دینے والی، الٹ پلٹ کرنے والی آگ۔ آپ نے پڑھا تطلع علی الافئدہ، سورہ ہمزہ میں، لوٹ پوٹ کرنے والی جو آگ ہے، یعنی ایسے اچھالے گی کہ پیر اوپر جائیں گے سر نیچے آ جائے گا۔ اور سعیر ہے بہت زیادہ شعلے بھڑکانے والی، سیصلون سعیرا، قرآن پاک میں کئی جگہ ہے۔ سقر ہے جھلسا دینے والی، جھلسا دینا ایسا کہ، اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ چمڑی جو جہنمی کی ہے، جب دوزخ میں ڈالا جائے گا، جو چمڑی ہے اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ اتنی موٹی ہوگی، جب دوزخی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اس شکل میں اس کی شکل بدل دی جائے گی۔ جب دوزخ میں ڈالا جائے گا، صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایک دانت جہنمی کا احد پہاڑ کے برابر کا ہوگا، احد پہاڑ کے برابر۔ احد پہاڑ جانتے ہیں کتنا ہے؟ 10 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے۔ اس پہاڑ کے برابر تو جہنمی کا ایک دانت ہوگا، اور اس کے بیٹھنے کی جگہ جہنمی کی وہ کتنا لمبا کتنا چوڑا ہوگا جانتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینے کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ تو صرف اس کو بیٹھنے کے لیے لگے گا۔ کس کو؟ جہنمی کو۔ 425 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 425 کلومیٹر کا فاصلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے بیچ کا۔ 400 بھی اگر سمجھ لیں، 400 کلومیٹر لمبا فاصلہ، ایک جہنمی کی شکل اتنی بڑی ہوگی کہ بیٹھنے کے لیے صرف اس کو اتنی جگہ چاہیے۔ اس طرح کے دوزخ میں ڈالے جائیں گے، ڈالے جائیں گے، ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، یہ بھی سورہ قاف میں ہے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اس دن ہم کہیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی حل من مزید، مولا اور کوئی ہے تو دے دے، اور کوئی ہے تو ڈال۔ وہ ڈالے جا رہے ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے یاجوج ماجوج کثرت سے دوزخ میں ڈالے جائیں گے، ان کے 1000 ہوں گے تو تمہارا ایک ہوگا انسانوں میں سے، یعنی دوسرے لوگ جب کثرت سے بھر جائیں گے، اور وہ جہنم اور کہے گی کہ اور ہیں تو ڈال، اور ہیں تو ڈال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم قدرت جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے اس جہنم کے اوپر رکھے گا، تب جہنم کہے گی کہ بس بس بھر گئی۔ یہ حدیث پاک میں ہے۔ اس کو بھر جانے کے بعد بند کر دیا جائے گا۔ اب اس میں سے جو لوگ نکل سکتے تھے وہ نکل جائیں گے، اور جن کے لیے خلود فی النار ہے، یعنی ہمیشگی کے لیے وہاں پر ہے، اب ان کے پاس کیا کیا چیزیں جہنم کی مہمان نوازی میں ہے، مہمانی میں، وہ سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر فرمایا ہے کہ فَلَيْسَ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ تم دیکھو کہ آج کے دن جہنم میں کھانے اور پینے کے لیے سوائے حمیم اور غسلین کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ حمیم کیا ہے؟ کھولتا ہوا پانی ہے دوزخ میں، اور وہ پانی ایسا کہ جہنمی شدت پیاس سے چیخ رہے ہوں گے تو انہیں پانی دیا جائے گا۔ وہ پانی کی گرمی ایسی ہے، فرمایا گیا کہ وہ اپنے منہ کے قریب کرے تو اس کا نیچے کا جبڑا لٹک جائے گا اس کے پانی کے جھلسا دینے سے، لٹک، اور اس کو وہ پانی پینے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر کیا دیا جائے گا؟ ان شجرۃ الزقوم، قرآن پاک میں ہے۔ زقوم ایک درخت ہے جو اسے کانٹے دار پھل کہ اگر وہ کھا لے تو اس کے حلق میں سے وہ کانٹے باہر نظر آئیں گے، وہ اندر نہیں جا رہا ہوگا۔
تھوہڑ کا درخت اس کو کہا ہے ترجمے قرآن میں۔ اب یہ اسے دیا جائے گا، اسے نہ نگل پائے تو پھر فرمایا گیا غسلین ایک چیز ہے، قرآن میں ذکر ہے غسلین اسے دیا جائے گا۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا تفسیر میں غسلین کیا ہے، فرمایا گیا کہ پورے جہنمیوں کے جسموں کو آگ جو تپش سے جلا چکی ہوگی، تو جو جسموں سے سڑن پیپ اور خون نکلے گا وہ جمع کر کے پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اہل محشر کے جسموں کی سڑن جو ہوگی اس کو غسلین کہا گیا ہے، نہایت ہی بدبودار، نہایت ہی کری، وہ جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا، وہ مجبوری میں اسے بھی پی رہے ہوں گے۔ یہ جہنمیوں کے احوال ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جانے والے کے عذابات میں بھی درجات ہیں، کچھ کو شدید عذاب دیا جائے گا، جیسے کہ قرآن پاک میں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اے آل فرعونیو جہنم میں داخل ہو جاؤ، تمہیں سخت ترین عذاب دیا جائے۔ سخت ترین عذاب جہاں ہے عذاب علیم کہا گیا، عذاب عظیم کہا گیا ہے، یہ دردناک عذاب ہے، عذاب مہین کہا گیا ہے، ذلت والا عذاب ہے۔ وہاں کئی طرح کے عذابات ہیں جن کا الگ الگ گناہوں کا الگ الگ وہاں پر ایک طبقہ ہے گنہگاروں کا۔ اب اس دور میں رہنے والے لوگ خاموش بیٹھے ہوں گے، قرآن میں ہے وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، مالک حضرت مالک علیہ السلام جو جہنم کے داروغہ ہیں، ان سے پکار کر کے وہ کہیں گے کہ اے مالک تو اپنے رب سے کہہ کہ ہمارے ساتھ کچھ اچھا فیصلہ کرے، ہماری بات پہنچا دے۔ اور ایک جگہ ہے وقالوا لخزنة جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، وہ کہیں گے جہنم کے فرشتوں سے کہ اپنے رب سے کہو کہ ایک دن تو ہمیں عذاب کم کر دے، ایک دن تو آرام دے دے۔ چھٹی منانا چاہتے ہیں جہنمی۔ وہاں پر دوزخی پکار رہے ہوں گے، حدیث پاک میں ملتا ہے وہ 1000 سال ہو چکے ہوں گے ان کو پکارتے ہوئے، تب حضرت مالک ان کی طرف توجہ کریں گے کہ جہنمیوں کس بات پر تم پکار رہے ہو، تو کہیں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہماری بات کرا دے۔ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ جلال میں ہے، میں گفتگو کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا، میں ابھی جرأت نہیں کر سکتا۔ پھر ان پر 1000 سال اور گزر جائیں گے، 2000 سال۔ پھر حضرت مالک ان سے پوچھیں گے کہ کس بات پر تم چیخ رہے ہو، کس بات پر تم بلا رہے ہو، تو وہ کہیں گے کہ اے مالک ہماری رب سے بات کرا دے، اللہ سے ہماری بات کرا دے۔ تو پھر حضرت مالک وہی جواب دیتے ہیں، 3000 سال گزر جاتے ہیں۔ تب حضرت مالک رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا جہنم میں جتنے لوگوں کو ڈالا گیا ہے وہ تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تو ان کے لیے عذاب میں تخفیف کر دے اور تو ان کے لیے بہتر فیصلہ کر۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مالک ان سے کہو آج کے بعد سے رب تعالیٰ نہ تمہیں کلام کرے گا نہ تمہاری طرف نظر فرمائے گا، یہ آخری فیصلہ آ جائے۔ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ جب جہنمیوں کو یہ سنا دیا جائے گا تو پوری جہنم میں چیخ و پکار اس شدت سے ہوں گے کہ جہنم کے طبقات ہلنے لگ جائیں گے، کہ جب انہیں کہہ دیا گیا کہ اب رب تعالیٰ نہ تم سے کبھی بات کرے گا اور نہ کبھی تمہاری طرف نظر کرے گا، کبھی نہیں، چاہے وہ 1,00,000 سال گزر جائیں۔ تو یہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جانے والے ہیں ان کے لیے معاملات ہیں۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کو جب یہ حدیث پاک میں جب جہنم کو لایا جائے گا، جتنے لوگ لائیں گے ابھی میں نے بتایا، جہنم کی 70,000 زنجیریں ہیں جو اس کو باندھی ہوں گی، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کے لا رہے ہوں گے۔ تعداد میں تقریباً 4 ارب 90 کروڑ فرشتے ہیں، ایک فرشتہ پوری دنیا کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے، ویسے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے لا رہے ہوں، تو جہنم پکار رہی ہوگی، بول رہی ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ نے زبان بھی دیا اور قیامت کے دن بات بھی کرے گی۔ اس دن کہے گی پورے اہل محشر سے کہ مجھے میرے رب نے بنایا ہے، میں اس کے لیے اپنا منہ کھولتی ہوں، پھاڑتی ہوں جس نے دنیا میں میرے رب کی ناشکری کی ہے، جو کفر اور شرک کیا ہے میں اس کے ساتھ برا سلوک کروں گی، میں اس کے لیے بنائی گئی، متکبرین کے لیے، یعنی جو غرور کرتے تھے، تکبر کرتے تھے دنیا میں، ان کے لیے ہے، اور جو ریاکاری کرتے تھے، جو دکھاوا کرتے تھے، ان کے لیے ہے دوزخ۔ اور پھر قرآن پاک سے اگر میں بتاؤں آپ کو کہ اکثر جو جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے فرشتے ان کو کس انداز سے لے جا رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ ان کی پیشانی ان کے گھٹنوں میں ڈال دیں گے، یعنی اس طرح سے کہ ان کے پیروں کے بیچ میں ڈال دیں گے،
اور ان کو اسی انداز سے جس طرح یہاں مرغے بناتے ہیں اس طرح سے ان کو جبینے یعنی پیشانیاں پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے، اور کچھ کو ان کی انتڑیاں پیٹ میں سے نہیں بلکہ پیچھے کے مقام سے باہر کر دی جائیں گی اور انہیں کھینچ کر کے دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ یہ جہنم کی طرف جانے والوں کی کیفیت بھی الگ